الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی 5 ویڈیوز میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسے 14 اعمال کا تذکرہ کیا گیا تھا جن پر قرآن و حدیث میں جنت کی بشارتیں آئی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو 15واں عمل ہے دن رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ کو 50 نمازیں عطا فرمائی تھی۔ جب واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ 50 نمازیں ملی ہیں، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے اس میں کنسیشن کرا لیجئے، تخفیف کرا لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 5 نمازیں کم کی گئی، پھر واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کہا کہ اتنے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رکھی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ ان لک بہذہ الخمس خمسین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابتداً 50 نمازیں فرض کی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نوافل کے ذریعے سے اس 50 کی مقدار کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ پوری کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ سنن و نوافل کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرکیف یہ جو 12 رکعت جس کے پڑھنے پر جنت کے اندر گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ 12 رکعت کی تفصیل یہ ہے، جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ کل ملا کر 12 رکعت دن بھر میں سنت مؤکدہ کے طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کی وجہ سے اگر ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور ادا کریں گے تو ثواب کے ساتھ جنت کے حقدار بھی بنیں گے۔ تو اس موقع پر میں دن بھر کے 5 نمازوں کی مکمل رکعتوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے فجر کی جو کل رکعتیں ہیں وہ 4 رکعت ہے، جن میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت فرض ہے۔ ظہر کی نماز میں کل 12 رکعتیں ہیں، جن میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے۔ اور عصر میں 8 رکعت ہے، جن میں پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے۔ اور مغرب میں کل 7 رکعت ہے، سب سے پہلے 3 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے۔ اور عشاء میں کل 17 رکعت ہے، جن میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے، پھر 3 رکعت واجب الوتر ہے، پھر 2 رکعت نفل ہے۔ اب رہی بات جمعہ کی، تو جمعہ کی کل رکعتوں کی تعداد 14 ہے، جن میں سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت جمعہ کی فرض نماز ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے،
ایک قول کے مطابق 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اور دوسرے قول کے مطابق پورے 6 کے 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر آخر میں 2 رکعت نفل ہے۔ بہرکیف یہ دن بھر میں ادا کی جانے والی 5 نمازوں کے رکعات کی جملہ تعداد کا تذکرہ تھا۔ تو بہرکیف ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے پابند بن جائے، 5 وقت کی فرض نمازوں کو تو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہی ہے، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد میں یوں تو ساری امت میں سے، مسلمانوں میں سے 90% لوگ تو نماز کو آتے ہی نہیں، 10% آتے ہیں، تو ان 10% میں سے بھی آدھے لوگ صرف فرض نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں، سنت مؤکدہ تک بھی نہیں پڑھتے، جن کا چھوڑنا گناہ ہے۔ اس لیے سنت مؤکدہ بھی پڑھے، غیر مؤکدہ بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، اور دیگر جو نوافل ہے تہجد کا اہتمام کرے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو 16واں ایسا عمل جس پر جنت کی بشارت آئی ہے، وہ 3 کام کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر فرمایا کہ سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت تہجد کی نماز پڑھو جس وقت سارے لوگ سو رہے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلا عمل جو بتایا گیا ہے وہ ہے سلام کرنا۔ تو سلام کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، اس سلسلے میں میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی جس کا عنوان تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کیا کیا حق ہے، تو اس ویڈیو کے اندر سلام کے احکامات کا تفصیل سے مذاکرہ ہوا تھا، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ اور دوسرا عمل یہاں پر جو بتایا گیا ہے کھانا کھلانا، اور اس عمل کے جو سب سے اولین حقدار ہے وہ ہے غرباء اور مساکین، یعنی وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں ہے، رہن سہن کے لیے گھر نہیں ہے، اور فقر و فاقے کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، حقیقت میں یعنی وہ اس کے مستحق ہے، غربت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، افلاسی ہے۔ تو ایسے غریب لوگوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، بلکہ بسا اوقات ہمارے ہی بھائی بہنوں میں ایسے محتاج لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی معاشی زندگی تنگ ہوتی ہے، جو ان کی آمدنی ہے وہ ان کے ضروری اخراجات پورا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر غیرت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے دست سوال کو دراز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ لوگ ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے، جو ناواقف لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے گھروں میں فقر و فاقہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں، غیر محسوس طریقے سے ان کا تعاون کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، خود اپنے گھر والوں کو ضرورت کے مطابق اچھا کھانا کھلانا، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے جائز مقام پر، ضرورت کے مقام پر، ہر خرچ پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، یعنی جو کچھ تم بیوی پر خرچ کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ کھانا کھلانا یہ سخاوت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور اور جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔
اور آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی جاہل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے۔ حالانکہ عالم کا درجہ کتنا بڑا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر، جو تہجد وغیرہ پڑھنے والا ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اس پر ایک عام عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ سورج کو سارے ستاروں پر کھلے طور پر کیا کہتے ہیں اس کی اہمیت حاصل ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، ویسے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ تو اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ جو عالم بخیل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو جاہل ہے لیکن سخی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر سخاوت کی صفت کو پیدا کرنا ہے، جہاں پر خرچ کرنا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے، ایسی جگہ دل کھول کر دینی کاموں پر، دین کی اشاعت کے لیے اور غربا اور مساکین پر، مصیبت زدہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اور کھانا کھلانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا عمل جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ تہجد کی نماز یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے، اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری طریقے سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو ان کو اشکال ہوا اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کی عبادت کے لیے ہم ہیں جو کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، آپ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جائے گا، آپ کے احکامات کی دھجیاں اڑائے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا، اس کے پاس دیکھو خوبصورت بیوی ہے، نرم گرم بستر ہے اور میٹھی نیند کا وقت ہے، ان ساری چیزوں کو قربان کر کے میرے دربار میں کھڑے ہو گیا، یہ قربانی ہی مجھے پسند ہے۔ تمہاری عبادت میں قربانی نہیں ہے کیونکہ تمہارے ساتھ یہ سارے تقاضے نہیں ہیں، انسان کے ساتھ یہ سارے تقاضے ہیں، اور میرا یہ مومن بندہ ان سارے تقاضوں کو دبا کر میری محبت میں میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو تہجد کی نماز یہ اللہ کے نیک بندوں کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہے جو فرمایا کہ رات کے اوقات میں سجدوں اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تہجد کی نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو سرما کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ سرما کا جو موسم ہے، سردی کا موسم ہے، یہ مومن کے لیے بہار ہے، کیونکہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے نفل روزہ آرام کے ساتھ رکھ لے سکتا ہے، اور اس کی رات بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور تہجد کی نماز بھی اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لمبی رات ہوتی ہے سردی کی، اس لیے اگر کوئی 10 بجے بھی سوتا ہے تو 4 بجے تک 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک سنہرا موقع ہے اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنانے کا اور عادی بنانے کا موسم سرما۔ بہرکیف اور بھی بہت سارے فضائل ہیں تہجد کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے،
دعائیں قبول ہوتی ہے، اپنی حاجتیں ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اب تک جتنے بھی اعمال کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے، جن پر قرآن و حدیث میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کرنے کی ہمیں اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ اعمال آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔